Hey guys, السلام علیکم. اسمی محمد آفاق خان. ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ پاکستان کے شہر پشاور میں پولیس لائن کے علاقے میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے. جی ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جس میں تقریباً 40 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 150 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں. نمبر اور اوپر جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ملبے تلے دب چکے ہیں. اور یہ 400 سے 500 کے قریب لوگ وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے جب اس بدبخت خودکش بمبار نے پہلی صف میں جا کر خود کو خود ہی جہنم واصل کر دیا. اب کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی طرح میڈیا جو ہے مختلف خبریں دے گا، پھر ایک گروپ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لے گا. ہمارے جو وزیر اعظم جو صدر ہیں وہ بڑے بڑے وعدے کر لیں گے، سخت نوٹس جاری کر دیا جائے گا، ٹویٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ میڈیا کے سامنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان لوگوں کے گھروں پر جا کر تھوڑا بہت شاید اگر ان کے دل میں کوئی رحم ہو تو وزٹ کر لیں گے. وزٹ کرنے کے بعد ایک اعلان ہوا میں جاری کر دیا جائے گا کہ بھئی ان لوگوں کی فیملیز کو اتنے لاکھ بھیک میں دے دیے جائیں گے. کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنے بچے یتیم ہوئے، ان یتیموں کی کفالت کون کرے گا، وہ جو بیوائیں ہیں ان کا خیال کون رکھے گا، ان کو جو جانی مالی نقصان ہوا ہے ان کا خیال کون رکھے گا. اور اسی طریقے سے مختلف جو ہزاروں دھماکے میں اس دھماکوں کو بھی تاریخ میں لکھ کر بھلا دیا جائے گا. ایک اور ڈرامہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شہید ہیں، مانا کہ شہید ہیں، مسجد میں تھے، پولیس والے تھے، معصوم تھے، لیکن وہ وہاں پر لڑنے نہیں گئے تھے. ہمارے پاکستان میں ایک اور برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ کوئی دھماکے میں مر جائے تو کہتے ہیں بھئی یہ شہید ہو گیا اور شہادت کے اوپر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. بھئی شہادت تو وہ ہے اگر وہ لڑنے گیا ہو. ہاں، یہ شہادت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس سے ہماری حکومت جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو ہر چیز نمبر 1 ہے، ہمارے ملک کی سیکیورٹی نمبر 1 ہے، اس کے باوجود مساجد میں دھماکہ ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پر مساجد سب سے زیادہ محفوظ ہونی چاہیے، علماء محفوظ ہونی چاہیے، مدارس کے طلباء محفوظ ہونے چاہیے، وہ تو علماء اور مدارس دور کی بات، یہ تو پولیس والے بھی محفوظ نہیں، اور اس طرح کا ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح دھماکہ ہوا ہے، اور ایسا خطرناک دھماکہ ہوا ہے کہ اب تک جو ہے وہ پشاور والے حیران ہیں. اور پشاور والے بیچاروں کے اوپر شروع سے اس طرح کا ظلم ہوتا آ رہا ہے، ہر دوسرے دن وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں کیا جا رہا. کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جب دھماکے ہوتے ہیں تو جو عوام ہوتی ہے وہ چند دنوں بعد ان چیزوں کو بھول جاتی ہے. حالانکہ مختلف ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، سیکیورٹی کی نااہلی کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جائے تو ان کے بچوں کا مرتے دم تک خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری، اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن چونکہ ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، چونکہ ان کو پریشرائز نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے اس طرح کے جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ خبر جب میں نے سنی پڑھی تو بہت زیادہ افسوس ہوا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے جو اس میں وکٹمز ہیں، اللہ تعالیٰ ان یتیموں کو صبر دے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اس دھماکے کے نتیجے میں. ان بیواؤں کو میرا رب صبر دے جن کے شوہر اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ صبر دے جن ماؤں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی تھی. وہ مائیں اب دروازے تکتی رہیں گی لیکن ان کے بچے کبھی گھر کو واپس نہیں لوٹیں گے. ذرا خود پر یہ چیز دیکھیں اور خودارہ سیاست کو بھول جائیں. یہاں پر پھر یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو، سیاسی لیڈران کو گالیاں دی جائیں گی. یہاں پر اس وقت جو حکومت ہے، جن لوگوں کی حکومت ہے، ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو پریشرائز کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے ہی اپیل کرنی چاہیے کہ وہ یہاں پر انصاف دلائے. پرانی حکومتوں کو بھول جائیں. جو جس وقت چاہے وہ 5 منٹ کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ اسی کی ذمہ داری ہے اور مرتے دم تک اسی کی ذمہ داری رہے گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سیاست سے دور رہیں اور اس طرح کے دھماکوں کو نہ بھولیں تاکہ جو معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں ان تک کوئی نہ کوئی انصاف ضرور پہنچ سکے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہماری مساجد کو، ہمارے علماء کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے پورے ملک کو، ہمارے اداروں کو ان دشمنوں سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہمارے اداروں کو یہ ہدایت دے کہ جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دیں. یہ نہ ہو کہ بس ایک جو ہے وہ نظم لگا دی جائے یا کوئی ایک نغمہ پیش کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے. کام وہ ہوتا ہے جب عوام محفوظ ہو. اگر مہنگائی نہیں روک سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ جو ہے وہ آٹا سستا نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تو مکمل طریقے سے پوری کریں. یہاں پر تو کوئی قرضے کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی پریشرائز ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں پر تو آپ کے پاس عوام بھی موجود ہے، آپ کے پاس لوگ بھی موجود ہیں، آپ کے پاس بجٹ بھی موجود ہے. اس کے باوجود اگر عوام محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی ڈیوٹی مکمل طریقے سے ادا نہیں کر رہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.